جیسے کہ ہم نے ابتدائیہ میں بتایا کہ 2016 میں نون لیگ کی طرف سے ہی پیکا کے قانون کی بنیاد رکھی گئی. پھر اس کے بعد آپ نے اور ہم سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ان کے اپنے کارکنوں کے خلاف اس کا جب استعمال ہوا تو وہ آ کے صحافتی احتجاج میں بھی بیٹھے, مسلم لیگ نون کے قائدین, اور ہمارے ساتھ آنسو بھی بہائے گئے. اب جو ہے ان کا جذبہ ایک بار پھر سے ابھرا ہے کیونکہ ان کی ایک 1 پیج کی حکومت ہے اور وہ ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں پیکا میں. تو کیا رد عمل ہے پی ایف یو جے کا اس حوالے سے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ آپ نے آج پروگرام کیا ہے. یہ دیکھیں, یہ پیکا ایکٹ 2016, اس میں جو ترامیم آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی جو بات کی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب نے ایک ڈیفیمیشن بل جو ہے اس کو متعارف کرایا کہ کہیں نہ کہیں سے آپ اپنی ہماری آزادی جو ہے اس کو سلب کرنے کی جو ہے وہ حکومتی کوشش کی جاتی ہے. اب یہ جو پیکا کے اب ترامیم جو آ رہی ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. اگر وہ جرمانہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک ٹرائبونل دیکھے گا. اس ٹرائبونل میں آپ نے پہلے بتایا کہ جج صاحب ہیں, یہ ہے وہ, ان میں کچھ 6 ممبر ہیں. اس کے اوپر انہوں نے ایک اتھارٹی بنا دی ہے, ڈیجیٹل رائٹس اتھارٹی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ایک چیئرمین ہوگا, 6 ممبر ہوں گے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہماری آن لائن جرنلزم پہ بہت بڑا ایک کلاڑا لگے گا. یہ بیسیکلی ایکسپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے, یہ بیسیکلی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے آج ہی افسا اس پہ ہم نے ایک جو ہے وہ مذمتی پریسٹیج بھی بڑا جاری کیا جس پہ ہم نے بتایا ہے کہ ہماری ریزرویشنز جو ہیں وہ کیا ہیں. نمبر ایک جو آن لائن جرنلزم ہو رہی ہے آج کل اس کے وہ تو بالکل یہ بند کر دیں گے. انہوں نے بالکل اٹیک کرنا ہے آ کے آن لائن جرنلزم پہ. اب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا کہ وہ ٹی وی, الیکٹرانک میڈیا پلس سوشل میڈیا, اخبارات تک کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ پہلے بھی ہم جب ڈیفیمیشن بل آیا یہ پیکا کے خلاف ہم نے بہت مظاہرے کیے. یہی نون لیگ کی حکومت تھی جو برملا یہ کہتی تھی کہ یہ پی ٹی آئی کا کام ہے اور یہ ہم نے نہیں کیا. پھر اس میں آ کے انہوں نے اور ترامیم کی. اب جو ہیں جو ابھی آپ نے کہا کہ جیسے ہمیں ابھی ایگزیکٹ پتہ نہیں, لیکن جو ترامیم جو پرپوز کی جا رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. 5 سال کا ہے, 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے, ٹرائبونل کے سامنے پیش ہونا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ایک تو فیک نیوز کی بات ہے. فیک نیوز ایکچولی ہے کیا؟ مجھے صرف یہ بتا دے گورنمنٹ, کیا فیک نیوز میں کیا ریاستی ادارے, ریاست کے لوگ, ان کے منسٹرز, ان کے سینیٹرز, ان کے ایم این ایز, کیا یہ بھی ہوں گے؟ کیا ان کو بھی 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا؟ یہ روز جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ آ کے, وہ اپوزیشن ہو وہ گورنمنٹ ہو. ابھی یہ کل میں نے دیکھا حامد میر صاحب کے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب یہ کہہ رہے تھے, حامد میر صاحب نے دکھایا کہ یہ دیکھیں 3 لوگوں کی لاشیں ملی ہیں, وہ یہ پولی کلینک سے پمس سے اور پولی کلینک. انہوں نے کہا جی اور یہ تو انہوں نے خود ہی مارے ہوں گے. کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ کیا واڈا صاحب کو یہ پتا تھا کہ یہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے قتل کیا؟ یہ انصاری صاحب اس طرح اس اسٹینڈرڈ کے مطابق اگر جرمانے ہوئے تو سب سے پہلا کہیں وزیر اطلاعات کوئی نہ ہو جائے جس قسم کے اسٹیٹمنٹس ان کے سامنے آتے رہے. وزیر اطلاعات ہوں یا ان کے منسٹرز ہوں, یہ روز لوگوں کو چور ڈاکو کہتے ہیں, یہ روز لوگوں کو کہتے ہیں یہ قاتل ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. کم از کم یہ تو بات بتائیں کہ ان کو کون پکڑے گا؟ ریاست کے لوگوں کو, ریاستی اداروں کے خلاف یہ پیکا ایکٹ لاگو ہوگا؟ میرا ایک کوشچن ہے. انصاری صاحب میں آپ سے ضرور آگے جا کے اس پہ بات کرنا چاہوں گی. کئی چیزوں میں آپ کی اور ہماری ڈیفینیشن میں اور حکومت اور ریاست کی ڈیفینیشن میں بہت فرق ہے. آپ نے بار بار لفظ استعمال کیا آن لائن جرنلزم یا ڈیجیٹل جرنلزم کا, لیکن آن لائن ہونے والی تمام ایکٹیویٹی کو ہماری ریاست کہتی ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. اس پہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں. آصف صاحب, اب ایک تو یہ بیک گراؤنڈ پیکا کا, پاکستان کے لوگ اس آرڈیننس کا, اس ایکٹ کا نام سنتے آئے ہیں, کچھ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ یہ جینوئنلی مریم اورنگزیب صاحبہ کا نون لیگ کا ایک برین چائلڈ تھا جب اس 2016 میں یہ لایا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس کو اسی طرح ویلکم کیا گیا. تو یہ آئیڈیا بنیادی طور پہ ان سیاستدانوں کا ہی ہے یا کہیں اور سے آ رہا ہے جہاں پر بحث اور اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہوتی؟ یہ بیسیکلی آئی ٹی منسٹری کا تھا اور انوشا رحمان جو تھی وہ لے کے آئی تھیں, لیکن جب بھی ہماری ان سے بات ہوئی ہمیں معلوم چلا کہ انہیں اس کی کچھ پتہ نہیں ہے اور یہ کہیں اور سے آیا ہے. جب ہم ان سے ڈیبیٹ کرتے تھے تو وہ اس کے دفاع میں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ جو ان کا اپنا ڈرافٹ ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں.
تو انوشا رحمان بہتر بتا سکتی ہیں کہ انہیں یہ ڈرافٹ کس نے دیا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے بلڈوز کر کے اس کو لے کے آئے تھے۔ بعد میں پھر جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، یہاں مریم نواز بھی ایڈمٹ کیا تھا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہماری غلطی تھی جب ان کے اپنے کارکنوں کے اوپر یہ لگا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس غلطی کا یہ ازالہ کیا کہ اب حکومت میں آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ پیکا کے اندر مزید ڈریکونیل انہوں نے اس کے اندر شکیں ڈال رہے ہیں، بلکہ پنجاب کا جو ڈیفیمیشن کا لا ہے وہ بھی وداؤٹ اینی کنسلٹیشن وہ جو ہے لایا گیا۔ اب اس اتھارٹی کی بات کافی پہلے سے ہو رہی تھی، اور یہ اتھارٹی جو ابھی بنائی جا رہی ہے ڈیجیٹل رائٹس کی اتھارٹی، یہ کافی ہم نے اس پہ پہلے بھی سنا تھا۔ تو ہماری ایک باضابطہ میٹنگ ہوئی تھی عطا تارڑ صاحب تھے، اور انہوں نے بڑا جنٹل ہمیں ایک پرومس کیا تھا کہ جو بھی ڈرافٹ ہوگا وہ آپ سے پہلے شیئر ہوگا، اور اس کے بعد ہم اس کو ٹیبل کریں گے، پارلیمان میں لائیں گے، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ہمارے ساتھ تو شیئر نہیں ہوا، لیکن میڈیا میں یہ چیز آ چکی ہے کہ اس طرح کا ڈرافٹ ہے، اور حکومت بھی اونرشپ لے رہی ہے، وہ انکار نہیں کر رہے کہ ابھی تک ان کی طرف سے انکار نہیں آیا کہ یہ بات۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، فیک نیوز کیا صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں فیک نیوز ہے، اور اس سے نپٹنے کے لیے اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں۔ لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ایک باڈی کے اندر بیٹھیں گے اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ فیک نیوز کیا ہے اور صحیح نیوز کیا ہے۔ مجھے بتائیں یہ کیا سیکیورٹی مائنڈ سیٹ بتا سکتا ہے کہ کون سی خبریں جو ہیں وہ جانی چاہیے اور کون سی نہیں جانی چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ اس کو جنرلی، سب سے پہلے تو ہمارا اعتراض یہ ہے حکومت کے ساتھ کہ ہم دنیا کے ان 3 ممالک کی فہرست میں ہیں جہاں پہ رائے کو قابل دست اندازی پولیس رکھا گیا، دنیا میں نہیں ہے۔ 2 افریقہ کے ممالک ہیں، تیسرا پاکستان ہے، جہاں پہ اگر آپ کی رائے کسی کو غلط لگے گی تو آپ کو آ کے ایف آئی اے پکڑ لے گی۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، آپ کی رائے ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ صحیح بھی ہو سکتی ہے، آپ اپنی رائے کے لیے جواب دیں۔ ہم قطعاً مادر پدر آزادی کے قائل نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز کا سب سے بڑا وکٹم صحافی ہوتا ہے، آپ ہوتی ہیں۔ آپ کوئی رائے لکھتے ہیں، نیچے وہ سیلز ہیں بنے ہوئے جو آ کے جن کا کام ہے کہ فلاں قسم کی رائے کو گالی دینی، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں آپ کیسے اس چیز کو 5th جنریشن وارفیئر کے نام پہ اربوں روپے لگا کے کس نے ایک مائنڈ سیٹ تیار کیا تھا؟ کس نے بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ بیانیہ دیا ہماری یوتھ کو کہ پاکستان میں صرف ایک آدمی ایماندار ہے، باقی سب چور ہیں؟ تو جب آپ نے خود اس کے اوپر اربوں روپے لگا کے ایک بیانیہ تیار کیا ہے، تو اب آپ اس کا حل یہ نکال رہے ہیں کہ جو آئے گا اس کو ڈنڈا ماریں گے۔ آپ کے پاس تو ڈنڈا مارنے کے لیے اتنے لوگ نہیں ہوں گے سوشل میڈیا کے، آپ کیسے، آپ ہمیشہ اس کا حل ریئیکشنری ہو کے، یا ہر چیز کا حل ڈنڈے میں نہیں ڈھونڈا جاتا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرتے، آپ اس کے اوپر جو ہے، جو اگر آپ ایک باڈی بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس شعبے کے ماہرین کی رائے کو لے کے آئیں جو اس کے اندر بیٹھیں، اور وہ بتائیں کہ فیک نیوز کیا ہے، قومی سلامتی کے خلاف کیا ہے، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، اس پہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہم جرنلسٹوں کے لیے کیا کارروائی ہونی چاہیے، اس پہ آپ ضرور آپ بات کیجیے گا۔ میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ بات کریں کہ یہ نہیں ہے کہ سب بالکل ٹھیک بات ہی کر رہے ہوتے ہیں، بہت بے یقینی بھی پھیلتی ہے۔